بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا واقعہ۔ دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام جوانی کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم، حکمت، صبر، تحمل اور پاک بازی ہر ایک خوبی عطا کی۔ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال پر فدا تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اس کا اندازہ ہوا تو اس سے کنار کشی اختیار کرتے رہے۔ یوں زلیخا خود بھی نہایت حسین جمیل تھی۔ ایک بار دائی نے زلیخا سے اس کی خیریت پوچھی تو اس نے اپنی عجیزی، پریشانی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بے پرواہی کا ذکر کیا۔ اس نے نہایت حیرت سے کہا، تمام شہر تجھے ایک جھلک دیکھنے کی آرزو رکھتا ہے اور یوسف تجھ سے کنار کشی اختیار کرتا ہے۔ زلیخا ایک روز ایک خاص محل میں تخت پر بیٹھی۔ محل میں تمام عیش و آرام کے سامان مہیا تھے۔ اس نے یوسف کو کسی بہانے سے طلب کیا اور یوسف کی طرف نہایت بے قراری سے بڑھی۔ حضرت یوسف نے کہا، عزیز مصر میرا سرپرست اور محسن ہے، مجھ سے یہ خیانت نہیں ہو سکتی۔ زلیخا نے کوئی عذر نہ سنا اور صاف طور پر اپنا عشق جتانے لگی اور کہا، اگر تو میری آرزو پوری کرے گا تو میں اپنے تمام سامان اور زر و جواہرات خیرات کر دوں گی تاکہ تیرے گناہ کا کفارہ ہو سکے۔ خدا تیرا گناہ معاف کر دے گا۔ یہ بحث مباحثہ چلتا رہا۔ زلیخا نے تو یوسف کا ارادہ کر ہی لیا تھا۔ حضرت یوسف کے دل میں بھی زلیخا کے لیے کچھ خیال پیدا ہوا، لیکن جس کی حفاظت خدا کرے اس پر نفس اور شیطان کا غلبہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت یوسف خدائی برہان اور دلیل کی وجہ سے برائی سے بچے رہے اور زلیخا سے ہاتھ چھڑا کر کمرے سے بھاگ لیے۔ زلیخا بےتابانہ پیچھے دوڑی اور یوسف کی قمیص پیچھے سے پکڑ کر کھینچا۔ قمیص پیچھے سے پھٹ گئی اور حضرت یوسف دروازے سے باہر نکل گئے۔ پیچھے پیچھے زلیخا بھی باہر آئی۔ باہر نکلتے ہی دیکھا کہ عزیز مصر سامنے کھڑا ہے۔ حضرت یوسف تو خاموش رہے، لیکن زلیخا نے اپنی خفت مٹانے کے لیے کہا، اس شخص کی کیا سزا ہے جو تیرے گھر سے برائی کا ارادہ کرے؟ ایسے شخص کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ حضرت یوسف نے کہا، میں بے گناہ ہوں، کسی نے مجھ پر ڈورے ڈالنے چاہے۔ اس موقع پر خدا کا خاص کرم ہوا۔ ایک بچے نے حضرت یوسف کی سچائی اور پاک بازی کی گواہی دی۔ اس بچے نے کہا، اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا جھوٹی اور یوسف سچے ہے، اور اگر قمیص سامنے سے پھٹی ہے تو زلیخا سچی اور یوسف جھوٹے ہے۔ دیکھا گیا تو قمیص پیچھے سے پھٹی تھی۔ اس طرح حضرت یوسف کی پرہیزگاری اور زلیخا کا قصور ظاہر ہوا۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف سے کہا کہ وہ درگزر سے کام لے۔ اس نے پسند نہ کیا کہ لوگوں میں یہ واقعہ مشہور ہو۔ عزیز مصر نے زلیخا سے کہا، تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ۔ کوشش کے باوجود بات چھپ نہ سکی۔ صحیح ہے، عشق اور مشق چھپے نہیں رہ سکتے۔ مصر کی عورتوں زلیخا کو طعنے دینے لگی اور کہنے لگی، اس سے کیا ہو گیا ہے جو اپنے غلام سے عشق کرتی ہے اور غلام ہے کہ اسے خاطر میں بھی نہیں لاتا۔ جب زلیخا کو یہ خبر ہوئی تو اس نے ایک محفل سجائی اور شہر کی عورتوں اور خاص طور پر حکام کی بیٹیوں کو دعوت دی۔ محفل میں سب عورتیں شریک ہوئی۔ اس موقع پر زلیخا نے کسی بہانے سے حضرت یوسف کو بلایا۔ جب عورتوں کی نگاہ حضرت یوسف پر پڑی تو حیران اور ششدر رہ گئی اور ان کے منہ سے نکلا، ارے یہ تو انسان نہیں، یہ تو فرشتہ ہے۔ بھلا زلیخا نے کہا، یہ ہے اس کی محبت جس کا تم مجھے طعنہ دیا کرتی ہو۔ زلیخا نے کہا، ہم نے اس پر ڈورے ڈالے تھے، یہ اگر میری بات نہ مانے گا تو لازماً قید میں پڑے گا۔ ساری عورتیں اپنے گھروں کو واپس ہو گئیں، مگر دو عورتیں جو بڑی زبان تھیں رکی رہی۔ ان کا ارادہ تھا کہ یوسف کو راہ پر لا کر رہیں گی۔ انہیں زبانی اور میٹھی باتوں پر بڑا بھروسہ تھا۔ وہ اس بات کو نہیں جانتی تھی کہ یوسف وہ پاک باز شہباز ہے
جو ہوا اور ہوس کے جال میں نہیں پھنس سکتا۔ ایک نے جا کر یوسف سے کہا، تو زلیخا کی بات کیوں نہیں مانتا؟ تو اگر آفتاب ہے تو وہ کسی چاند سے کم نہیں۔ تیری بھلائی اسی میں ہے کہ زلیخا کو نا امید نہ کر۔ حضرت یوسف نے کچھ ایسی نصیحت فرمائی کہ وہ عورت حیران اور خاموش ہو کر واپس آ گئی۔ اس کے بعد دوسری عورت نے جا کر حضرت یوسف سے کہا، اگر تو نے زلیخا کی آرزو پوری نہ کی اور اپنی ہٹ پر قائم رہا تو جلد ہی قید خانے میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت یوسف پر اس ڈرانے دھمکانے کا کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ یہ عورتیں بھی ناکام واپس ہو گئی۔ ان تمام باتوں سے حضرت یوسف نے تنگ آ کر جناب الہی میں فریاد کی، خداوند، جس چیز کی طرف یہ عورتیں مجھے بلاتی ہے اس سے اچھا تو میرے لیے قید خانہ ہی ہوگا۔ اس گلستان سے بہتر تنعیم ہے۔ دونوں عورتیں جنہیں خود بھی حضرت یوسف سے محبت ہو گئی تھی، زلیخا کے پاس گئی اور کہا، یوسف کو چند روز کے لیے قید خانے میں بھجوا دو۔ اس طرح ممکن ہے کہ وہ اس عیش و آرام اور ساز و سامان کی قدر جانے اور قید خانے کی وحشت میں اسے تیری قدر معلوم ہو۔ زلیخا کو یہ بات پسند آئی۔ اس نے عزیز مصر سے کہا، اس عبرانی غلام نے مجھے تمام خلق میں رسوا کیا، اسے لازماً قید خانے میں بھیج دو تاکہ لوگ یہ جانیں کہ میرا دامن اس گناہ سے پاک ہے، اور قصور اگر ہے تو غلام کا۔ عزیز نے اپنے تمام لوگوں سے مشورہ کیا، سب نے زلیخا کی رائے سے اتفاق کیا۔ اس طرح حضرت یوسف محل سے قید خانے پہنچے۔ حضرت یوسف کو بڑی خوشی ہوئی، اس لیے کہ اب وہ فریب اور سینے سے بالکل محفوظ تھے۔ دوستو، اگر یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔